ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، نمرود کا دور حکومت تھا۔ آپ کی ولادت ایک غار میں ہوئی۔ جب آپ کئی سالوں کے بعد غار سے باہر تشریف لائے، آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ کوئی ستارے کی پوجا کر رہی ہے، تو کسی نے چاند کو خدا بنا رکھا ہے اور کوئی سورج کے آگے سجدہ ریزیاں کر رہا ہے۔ جب اللہ کے عظیم پیغمبر نے اپنی قوم کی اس جاہلانہ سوچ کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے خطاب کیا اور جو انہیں عقیدہ توحید پر دلیلیں دیں، اس کا ذکر اللہ کریم نے جو ہے وہ اپنی عظیم کتاب قرآن عظیم فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ جب اپنی قوم کو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، تو جب رات کے سائے گہرے ہوئے، قرآن میں آتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ رات جو ہے وہ چھا گئی، رات کا اندھیرا آ گیا، تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا، غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ جس پر زوال آ جائے، جس کے حالات تبدیل ہوتے رہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ رہے، اس پر زوال نہ آئے، اس کے حالات جو ہے وہ تبدیل نہ ہوں۔ تو جب آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا، رات کے وقت جب یہ ستارہ غروب ہو گیا، یہ ستارہ زہرہ یا مشتری تھا، جیسا کہ صاحب تفسیر نے لکھا ہے، اس کے بعد اللہ کے عظیم پیغمبر نے چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، اور یہ چاند 14ویں رات کا تھا یا 15ویں رات کا تھا۔ جب آپ نے اس کی چمک کو دیکھا، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب یہ چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم یهدنی ربی، اب آپ کے انداز خطاب میں تھوڑی سی سختی تھی، فرمایا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی قوم گمراہ میں سے ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں جو ہے وہ ایسے خداؤں سے احتراز کرتا ہوں، ایسے خداؤں سے میں دور ہوتا ہوں۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب صبح کو سورج طلوع ہوا، آپ نے سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، کیونکہ سورج جو ہے وہ چاند سے بھی بڑا ہوتا ہے، سورج ستارے سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور سورج کی ہی روشنی سے چاند بھی روشنی حاصل کرتا ہے، اور تارہ بھی جو ہے وہ روشن ہوتا ہے سورج کی روشنائی سے۔ تو آپ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ بڑا ہے، کیونکہ چاند جو ہے وہ پوری دنیا، پوری زمین کے برابر ہے، اور سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اکبر، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب یہ سورج بھی غروب ہو گیا، تو قال یا قوم، آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جس کو جو ہے وہ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی، کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفہ، اور میں اسی کا ہوں، وانا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو احباب ذوقار، اللہ کے عظیم پیغمبر نے عقیدہ توحید پر جس انداز میں استدلال فرمایا، دلیلیں دی، تو وہ لوگ جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، اور اس سے یہ بھی جو ہے وہ معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے خوف رکھتا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کوئی خوف نہ کیا، بلکہ نہ ڈر ہو کر
بڑی ہی دلیری اور جرأت مندانہ انداز میں آپ نے جو ہے وہ ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم فرمائے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ جسے اللہ جو ہے وہ چاہے اسے مقام نبوت عطا فرماتا ہے، اور جسے نبوت عطا فرما دے وہ کائنات میں سے کسی سے بھی جو ہے وہ خوف اور ڈر محسوس نہیں کرتا۔ اور نبی کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہر نبی کا یہ مقام ہے، ہر نبی کی یہ شان ہے، ہر نبی کی یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جو ہوتے ہیں جھوٹے دعویٰ کرنے والے، جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، وہ تو ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ اس کی مثال جیسا کہ مرزا قادیانی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا، جھوٹا نبی، کہ جب اسے شاہ افغانستان نے اپنے ملک میں دعوت دی کہ آؤ ہمارے ملک میں جو ہے تبلیغ کرو، تو یہ ڈر کے مارے جو ہے وہاں نہ گیا، اور اس نے ساری زندگی نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ مجھے جو ہے وہ مار نہ ڈالیں، مجھے واصل جہنم نہ کر دیں۔ تو دوستو اس سے واضح یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں وہ ہر انسان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبیوں کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔